بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جانوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سرکار کرو گا نورانی منظر ہے یہاں کا قرآنی، یہاں آئے فرشتے، یہاں آئے فرشتے مستی میں خواجہ پرستی میں. فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے، ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے، ننیحال میں ہم رہنے والے کہاں تو کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا دنیا کے اندر، بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ معمولی. میں نے بتایا غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد اعوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے، کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تو رشتہ پنا قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا ہے، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موبائل شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ من اسکہ الناس معصبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری هذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے نصیحتیں کرتے ہیں کہ موت سے اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور دعویٰ سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل اس جی سی سی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں آپ کا سب کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ آج اس جلسہ عام کا آغاز فضیلت الشیخ عبدالواحد اعوان کی تقریر سے ہوگا، اس کے بعد شیخ یاسر الجابری کا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے چائے اور بسکٹس وغیرہ پیش کیے جائیں گے ریفریشمنٹ کے طور پر، مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی مغرب سے عشاء کے درمیان فضیلت شیخ معراج ربانی خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد طعام اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم لوگ رخصت ہوں گے۔ بہت لوگ ہیں جو کہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کی عوام الناس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو کہ ان مجلسوں کی رونق ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ فضیلت شیخ معراج ربانی چونکہ ماضی قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے، عرس کی روح سمجھ جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے شیخ کو ہدایت سے نواز دیا اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شیخ کو ایک ایسا داعی اور ایک ایسا دعوت دینے والا ہمیں میں سے کھڑا کر دیا کہ جس کی آواز سے لاکھوں لوگ الحمدللہ سن کر توبہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے عنوان پر فضیلت شیخ معراج ربانی آج خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ فضیلت شیخ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عزیزان گرامی قدر، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 21 ربیع الثانی 1430 ہجری مطابق 17 اپریل سن 2009 عیسوی کے اس جامع مسجد میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے جدہ دعوت سینٹر ہے سلامہ اور سی پورٹ دعوت سینٹر جدہ کے تعاون سے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اس مختصر